جاتی تھی جو ان کی خوشی پہ غالب ہو جایا کرتی تھی. لیکن حیرت کی بات ہے صحابہ پہ وہ دن آئے تو کیا حالت طاری ہوتی ہے؟ غمی کی طاری ہوتی ہے. اور ان پہ کیا حالت طاری ہوتی ہے؟ خوشی کی. آپ خود دیکھیں جس طرف صحابہ کا رخ ہے اس طرف ان کا رخ نہیں ہے. خیر یہ کہنے لگے یہ تو معتبر ہی نہیں ہے ہمارا آدمی. ہم نے کہا تم نے اور صحابہ کرام کے متعلق آپ اس کو دیکھیں کہ یہ صحابہ کرام کی بدعات کا تصور رکھتے ہیں. حالانکہ ہمارے ہاں صحابہ کرام کی باتیں بدعت نہیں ہوا کرتی. ہم تو حجت مانتے ہیں ان کو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کی بات کو سنت میں شامل فرمایا اور سرکار نے اپنے ہر صحابی کی بات کو فرمایا جو جس صحابی کے پیچھے لگے گا فلاح پا جائے گا. لیکن ان کو بدعات اور رسومات میں اتنی پختگی اور اتنے رسیہ ہو چکے ہیں کہ یہ جناب صحابہ کی باتوں کو بھی کیا کہتے ہیں. خیر جب انہوں نے کہا طاہر القادری ہمارا معتبر نہیں ہے, میں نے کہا تمہارا کوئی آدمی معتبر ہے بھی صحیح, تمہارا کوئی آدمی معتبر ہے بھی صحیح. کہنے لگے جناب ہمارا احمد رضا خان معتبر ہے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, اس پہ سب کا اتفاق ہے. کہتے ہاں. میں نے کہا دیکھو یہ میں نے ایک کتاب دکھائی انوار کنز الایمان نمبر. میں نے کہا دیکھو اس کتاب کے صفحہ 212 پہ جو مولوی ہے تمہارا زبیر احمد حیدرآبادی, ابو الخیر زبیر حیدرآبادی, اس نے لکھا ہے کہ یہ جو مسلک رضا والے ہیں نا احمد رضا کو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ نبیوں سے بھی زیادہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ معصوم سمجھتے ہیں. اب انکار کیا نا تمہارے مولوی کا احمد رضا خان کا. جب ہم نے یہ حوالہ پیش کیا بریلویت پر مرگ چھا گئی. اب کیا پیش کرتے احمد رضا خان کی, کیا کرتے؟ وہ تو کہہ رہے تھے ہمارا معتبر ہے. وہ ایک بچھو کی قطار جا رہی تھی نا, تو کسی نے پوچھا یار تم میں کوئی بڑا بھی ہے کوئی معتبر بھی ہے تم میں؟ اس نے کہا جس کی کمر پہ ہاتھ رکھو گے وہی معتبر ہے. ہم نے کہا جس طرح بچھو میں سارے معتبر ہیں, کوئی کسی کو معتبر نہیں سمجھتا, ایسے جناب تمہارا بھی کوئی بندہ معتبر نہیں ہے. اور ہم نے کہا جو طاہر القادری کی تو بات کر رہا ہے نا کہ معتبر نہیں ہے, طاہر القادری نے مناظرہ جنگ کے اندر اشرف سیالوی کا معاون مناظر بن کے مناظرہ لڑا. سمجھ آ گئی بات کی؟ اس وقت معتبر تھا, اب بے ایمان ہو گیا. اس کا بھی جواب نہیں آئے. پھر ہمیں کہنے لگے جناب کہ ہم نے مناظرہ جنگ, کہنے لگے تم مناظرہ ہارے ہو. ہم نے کہا مناظرہ ہارے نہیں, یہ اپنے پیر نصیر الدین نصیر جو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کا آج جو ہے نا وہ جانشین تھا, فوت ہو گئے, یہ اس کا حوالہ دیکھ لو. وہ کہتے ہیں کہ اتنے گھنٹے مناظرہ جاری رہا لیکن اشرف سیالوی اس میں ایک بات کا جس پر اس کے مخالف فریق نے گرفت کی تھی جواب نہیں دے سکا. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے, تم خود جب لکھ دو کہ ہمارا آدمی جواب ہو تو پھر جیت کیسے گیا؟ خیر اس کا بھی ان لوگوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور بات ہضم کرنے پہ ہی بنی. بہرحال ہم آخر تک یہی کہتے رہے کہ وہ جو حضرت غوث پاک کے متعلق تم نے کہا ہے اس کا جواب دو. ہماری جتنے بھی دلائل تھے الحمدللہ اس نے کسی دلیل کو بھی نہیں چھیڑا. حضرت شیخ رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی بات کرنے لگا کہ جناب انہوں نے تو لکھا ہے کہ مجلس مولود ہر حال میں ممنوع ہے, تم کیوں کہتے ہو کہ جناب نفس ذکر یا ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کا تذکرہ بیان کرنا ہم اچھا سمجھتے ہیں؟ تو ہم نے کہا حضرت نے خود اپنی تصانیف کے اندر اس بات کو لکھا ہے. یہاں فتاوی رشیدیہ ہوگا, فتاوی تالیفات رشیدیہ, اس تالیفات رشیدیہ کے صفحہ 116 پہ لکھا ہے صاف حضرت نے, اگرچہ نفس ذکر ولادت علیہ الصلوۃ والسلام مندوب ہے تو سرکار کے ذکر ولادت کو تو وہ خود مندوب مان رہے ہیں. تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہر حال میں وہ ممنوع سمجھتے ہیں؟ ہم نے اس پہ یہ بات پیش کی کہ فقہا کا اصول ہے کہ جب کسی جائز کام کو کرتے کرتے ناجائز کام کا دروازہ کھل جائے تو اس جائز کام کو بھی بند کر دینا چاہیے. یہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ میرے ہاتھ میں ہے اور وہ یہ انوار کیا نام ہے براہین قاطع صفحہ 151, اس پر حضرت کا فتویٰ خود نقل کیا گیا ہے. وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں جناب
جب اس پر اس قدر غلو ہے کہ عوام جہال اس کو واجب جاننے لگے اور تارک پر ملامت کرے تو خواہ مخواہ منکر اور بدعت سیئہ ہو جاوے، یہ